جب سے موبائل آ گیا ہے اور سوشل میڈیا کا استعمال عام ہو گیا ہے تو عمومی طور پہ لوگوں کی تلاوت قرآن چھوٹ گئی ہے، بالخصوص ہماری جو اب نسل پروان چڑھ رہی ہے ان کی زندگیوں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ تو زندگی سے جب قرآن نکلتا ہے تو پھر زندگی اجڑ جاتی ہے، اس لیے ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، بلکہ کہا گیا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جب بچوں کے سامنے مائیں تلاوت کر رہی ہوتی ہیں تو جو رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں، اور بچہ چاہے کھیل رہا ہو، ابھی اس کو لفظوں کی شناخت بھی نہیں ہوئی، تو وہ قرآن کا نور اس بچے کے اندر اتر رہا ہوگا۔ جس طرح بچہ ابھی تو حرفوں سے آشنا بھی نہیں ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ تو آج سمیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ بچپن میں جو بچہ آواز سنتا ہے ساری زندگی ان آوازوں سے مانوس رہتا ہے۔ تو قرآن کی آواز جب بچے کے کان کے اندر پڑے گی، اگرچہ بچہ ابھی بولنا نہیں جانتا، ابھی مادری زبان نہیں سیکھ پایا، اور عربی کا قرآن اس کے سامنے جب پڑھو گے تو اس کے الفاظ کی اس کو سمجھ تو نہیں آئے گی، لیکن اس الفاظ کے ساتھ جو نور اترتا ہے وہ اس بچے کے قلب میں داخل ہوگا۔ اور اگر ماں کو پتہ چل جائے کہ بیٹے کے سینے میں کتنی روشنی اتر رہی ہے میرے اس قرآن پڑھنے سے، تو وہ ماں جو ہے وہ 24 گھنٹے قرآن ہی پڑھتی رہے۔ اور اگر ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ سکرین کے اوپر تھرکتی ہوئی نیم برہنہ تصویریں بچے کے باطن کو کیسے مجروح کر رہی ہیں، تو وہ اس کو توڑ دے اور کبھی بھی بچے کے سامنے جو ہے وہ ایسی بات اور ایسا اشارہ تک بھی نہ کرے، حالانکہ وہ بچہ بالکل بچہ ہے۔ تو یہ قرآن کا نور ہے، تو یہ قرآن زندگیاں بدلتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا، میں تمہیں تنہا اور لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ اتنی محنت کی، طائف کے بازاروں سے لے کے مکے کی گلیوں تک، کیا کیا دکھ نہیں سہے حضور نے، فاقے کاٹے، مہینہ مہینہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اتنے دکھ سہے اللہ کے محبوب نے۔ تو کیا یہ دین حضور ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں، کہا میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، فرمایا اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اور میرے اہل بیت، میری اطرت، ان کے ساتھ اپنے ربط کو، رشتے کو مضبوط کر لو۔ اگر تمہارا یہ تعلق مضبوط ہو گیا تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب تیز آندھیاں چلیں تو لوگ درختوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں کہ درخت جو ہے اس کے ساتھ چمٹنا مجھے تیز آندھی سے، لیکن اس کے باوجود بھی آندھی شدید ہو تو درخت بھی اکھاڑ دیتی ہے۔ لیکن یہ وہ شجر رحمت ہے قرآن، فتنے کی تیز آندھیاں ہوں، جو اس قرآن سے جڑ گیا اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے دین کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو ہمیں اس کتاب کے ساتھ جڑنا سکھایا گیا ہے۔